قل کہہ دیجئے انما الآیات بے شک آیات بے شک نشانیاں عند اللہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جو چاہے وہ معجزات دکھا سکتے ہیں، نشانیاں دکھا سکتے ہیں۔ جن کو نہیں ماننا ہے وہ معجزات کی ڈیمانڈ کرتا ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ کی آیات ہی انف معجزہ ہو جاتی ہے۔ جس کو ماننا ہے وہ اس کے لیے کائنات کی نشانیاں قرآن کی آیات ہی انف ہو جاتی، لیکن جو نہیں مان رہے ان کو اصل میں ماننا ہی نہیں ہے۔ جو ہٹ درمی کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں ملنی ہے۔ وَنُقَلِّبُ ہم پھیر رہے ہیں افئدتہم ان کے دلوں کو، وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، کما جیسا کہ لم نہیں، یؤمنو وہ ایمان لائے بھی ساتھ اس کے، اول مرتن پہلی بار۔ یعنی دیکھیں جب انسان کے اندر اکڑ ہوتی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، یہ حق بات ہے، مگر وہ اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر بطور سزا اس کو حق سمجھ ہی نہیں آتا، پھر وہ بعد میں اس کے دل اور آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ پھیر دی جاتی ہیں، دل ان کے حق طلبی سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں حق دیکھنے سے محروم رہ جاتی ہیں، کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، جب حق پتہ ہے ہمیں اور حق کو ہم قبول نہیں کر رہے تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون یہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر یہ بطور سزا ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، حق کو دیکھنے کی صلاحیت، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی گمراہی میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں، سرکشی میں اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن اور حدیث سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتا دی گئی ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم ان سے نظریں چراتے ہیں، ہم ان سے پھیر جاتے ہیں اپنے آپ کو، ہم اس کو اپنے عمل میں نہیں لاتے، ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ خطرناک معاملہ ہے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم جو صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں بائی مسٹیک نہیں کر رہے، ہمیں پتہ ہے پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ رویہ برا ہے، نقصان دہ ہے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا بننے سے بچائے، کیونکہ اس کی سزا پھر بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر وہ کام کر ہی نہیں سکتا، جس کام کو اسے کہا جاتا ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے، نہیں کرتا تو اس کو پھر توفیق نہیں آتی، اور یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ ہماری بھلائی اور ہمارے لیے بہتری یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ کے اللہ کے مشکل احکامات کو بھی قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم جانتے بوجھتے نظریں چرائیں گے، اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو یہ اس میں بہت خطرہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ جس کو نعمت دینا چاہے اگر وہ اس نعمت کو سمجھ بھی لے پھر پلٹتا ہے، پھر دور ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کی سمجھ اس طرف جاتی ہی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کرتا ہے مگر اس کا دل نہیں کھلتا، تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی مکمل فرما برداری کی توفیق بھی دے اور ہمارے لیے آسان بھی کر دے کہ ہم اللہ کو جو پسند ہے اسی طریقے کو قبول کریں، کیونکہ دیکھیں جانا ہمیں اللہ ہی کے پاس ہے، ہم بعض اوقات بندوں کی خاطر ہم بہت سی چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں، اللہ کے بہت سے احکامات کو سائڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں بندوں کی فکر ہوتی ہے، ہمارے ماحول کی فکر ہوتی ہے، لیکن اصل جواب ہمیں اللہ ہی کو دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے اس سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق دے دے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر لیں، اللہ کی مرضی میری مرضی، اللہ مجھ سے جس سے راضی میں وہ کروں، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے، آمین۔ تو پھر ہم آسانی اللہ کر دیتا ہے، دیکھیں مشکل کاموں میں آسانی اللہ ہی کرتا ہے، ہمیں بعض اوقات بہت چیزیں مشکل لگتی ہیں پہلے سے، لیکن جب ہم اللہ کے بھروسے پہ شروع کرتے ہیں تو وہ آسان بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔